وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب. الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في مجلس أن يتناجى اثنان دون الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. معزز ساتھیوں، دوستوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ درس نمبر 4 ہے باب الحیض سے جو متصل یہ دروس ہیں، اور حدیث نمبر 2 کا ذکر ہوا سابقہ درس میں، اور جو حدیث کے جو راوی ہیں یا راویہ ہیں اسماء بنت عمیس، ان کے متعلق میں نے بیان کیا. حدیث کا ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ بس پیش کر رہا ہوں. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ مستحاضہ عورت کے متعلق، ایک ٹب میں بیٹھ جائے اور جب وہ پانی کے اوپر زردی دیکھے تو ظہر اور عصر دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کرے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازوں کے لیے ایک غسل کرے، اور نماز فجر کے لیے بھی ایک غسل کرے، اور ان کے درمیان میں وضو کر لے. حدیث کی تخریج دیکھیں شجرہ اور اسناد. تو یہ حدیث کی تخریج روایت کرتے ہیں ابو داؤد، جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا اپنی کتاب السنن میں، پیج نمبر 54، حدیث نمبر 296، کتاب الطہارہ، باب من قال تجمع بین الصلاتین وتغتسل لہما غسلا. ابو داؤد کے علاوہ الدارقطنی نے بھی روایت کی ہے، مجلد 1 پیج نمبر 215، حاکم نے کتاب المستدرک میں مجلد 1 پیج نمبر 281، بیہقی نے بھی اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں مجلد 1 پیج نمبر 353. یہ تمام حضرات اس طریق سے روایت کر رہے ہیں. کون سے طریق؟ سہیل ابن ابی صالح جو روایت کرتے ہیں الزہری سے، جو روایت کرتے ہیں عروہ ابن الزبیر سے، جو روایت کرتے ہیں اسماء بنت عمیس سے. حدیث مکمل اس طرح ہے، ادھر ابن حجر رحمہ اللہ نے اختصاراً بیان کیا ہے. عن اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ، کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فاطمۃ بنت ابی حبیش استحیضت منذ کذا وکذا فلم تصلی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت ابی حبیش اتنے دنوں سے استحاضہ میں ہیں اور اس نے اتنے دنوں تک نماز ہی نہیں پڑھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ھذا من الشیطان، کہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی آپ نے بیان کی، یہ تو شیطان کی طرف سے ہے. ادھر بھائی ذرا رکتے ہیں، دیکھیں شیطان، اس سے یہ واضح ہو رہا شیطان مسائل طہارہ میں وہ مختلف اس کے ذرائع ہیں، مختلف دروازے ہیں، مختلف ابواب ہیں، لیکن ایک اہم پوائنٹ جس کے ذریعے ہمیں پریشان کرتا ہے، شک اور وسوسے میں ڈالتا ہے، وہ طہارت ہے. وضو کے بارے میں، وضو نہیں ہوا، بسم اللہ آپ نے نہیں کیا، چھیٹا پڑ گیا، نماز ہی ترک کر دی، اللہ المستعان. تو یہ شیطان کا یہ بھی طہارت کا ایک دروازہ ہے تاکہ بندہ نماز چھوڑ دے، اور ایسا ہوتا ہے زیادہ اپنے ملکوں میں. جہاں بھی عام شکایت بچپن سے لے کر اب تک سن رہا ہوں، جب بھی کہیں نوجوان نماز پڑھنے کے لیے، ارے مولانا صاحب وہ پیشاب کرتا چھیٹا پڑ گیا. ہم نے کہا حضرت چھیٹا پڑ گیا، پہلی بات تو اگر شک ہے تو شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نمبر 2، اگر یقینی ہے تو جہاں چھیٹا پڑا اس کو دھل لیں. کہا دھل لینا کافی ہے؟ وہ ایک صاحب یا ایک کون تو کہہ رہے تھے کہ غسل کرنا ہوگا. اللہ المستعان. دیکھیے تو اس طرح اسی دروازے سے
اور تعجب کیا، ابھی میں سفر سے آیا ہوں، کئی لوگوں کی زیارت کی. ایک حضرت کو فالج کی شکایت ہے، ایک دوسرے حضرت کو کینسر کی شکایت ہے. دونوں سے ہم نے پوچھا نماز پڑھتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں. کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو ایک اس میں کہنے لگے اس لیے کہ مولانا صاحب پیشاب کرتا ہوں چھینٹا پڑ جاتا ہے. بتایا بھی ہم نے یار آپ ایسے کر کے چھینٹا نہیں پڑ سکتا ہے، اس کے کافی حلول ہیں. اور وہ دوسرے جو ہیں تو ان کا نہیں، قرآن تو پڑھتا ہوں مولانا صاحب لیکن نماز نہیں پڑھتا. اور اس کو جانتا ہوں بیچارہ اللہ شفا دے، یعنی ابھی جوان ہے، ایک دم تندرست بھرا ہوا جسم، خوبصورت چہرہ، ایک دم جیسے کہ 70 سال کا بوڑھا ہو گیا. اللہم صلی اللہ تعالی ہم سبھی کو اس بیماری سے اور تمام قسم کی بیماریوں سے، خصوصاً ڈینجر بیماریوں سے اللہ تعالی بچائے. الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلی کثیرا من عبادہ وفضلنا علی کثیر من خلق تفضیلا. تو بہرحال دیکھیں، جبکہ نازک وقت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے، یہاں اپنے یہاں جو نماز پڑھتے وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہی جو فالج ہوا کہہ رہے پہلے نماز پڑھتے تھے. اللہ المستعان. اللہ وہاں میں نے ایک تقریر کی، اور سب سے پہلے تو ہم نے جو مولانا لوگ ہیں، اسکولوں سے جو پڑھ رہے ہیں، وہ بچیاں اتنی گاؤں متخرجات ہیں، کس کام کے لیے ہیں؟ عورتوں میں اور جہالت. ایک عورت سے پوچھا عشاء کی نماز کتنی؟ کہا 10. ہم نے کہا فرض بتائیے. کہا کہ اب ہم نہیں جانتے. گاؤں وہ بھی ماشاءاللہ وہ ہیں قرآن و حدیث والے ہیں، 80% مسلمان ہیں، بڑا گاؤں ہے. وہ ایک مثال اس طرح اندازہ لگا لیجیے. اور وہ گاؤں والوں کی پوری کوشش ہے، جب بھی جاؤ تو پکڑتے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب تعاون کیجیے، ہم لوگ یہاں نسواں قائم کرنے والے ہیں. ہر گاؤں میں الگ الگ اب سب نسواں قائم کرنا چاہ رہے ہیں. فائدہ کیا نسواں قائم کریں گے جب ایسی عورتوں کو، اتنی متخرجات گاؤں میں ہیں جو یہاں تک پہنچ کے نماز کا طریقہ اس عورت کو نہ بتا سکے. اللہ المستعان. یعنی میں تو حقیقت میں پریشان رہا. اور حفاظ کی تعداد کم نہیں ہے، مولانا کی بھی، متخرجات عورتوں کی. اللہ رحم فرمائے. اور یہ ہم سبھی کی ذمہ داری ہے واللہ، یعنی ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے. اور ہر کوئی حتی الامکان اس طرح اگر کوشش کرے تو بہت سی جہالتیں ہم ختم کر سکتے ہیں. المہم تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث پھر سے اسماء بنت عمیس نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش اتنے دنوں سے، اتنی مدت سے استحاضہ میں واقع ہو، نماز نہیں پڑھ رہی. تو آپ نے کہا سبحان اللہ. تعجب آپ نے کیا اور اللہ کی آپ نے پاکی بیان کی. ھذا من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے. پھر آپ نے وہی حدیث جو آپ کے سامنے ہے، لتجلس فی مرکن، کہ ایک ٹب میں بیٹھ جائے. پھر اس کے بعد الی آخرہ ہی پیلا دیکھے تو وہ یعنی گویا صاف ہو گئی، اور دو نمازوں میں غسل کرے اور پھر نماز پڑھے. حاکم نے اس حدیث کے بارے میں کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ بہذه الالفاظ، کہ حدیث تو صحیح ہے اور مسلم کی شرط پر ہے. یعنی امام مسلم کی جو شرط ہے، جانتے ہیں امام بخاری امام مسلم کی شرطیں، حدیث صحیح کی جو شرطیں بیان کیے جاتے ہیں اس سے ان کی شرطیں ذرا اور اعلیٰ ہیں، ذرا یعنی اور کہیے اس طرح جو ایک دم مزید صحیح ہے. صحیح میں جو اعلیٰ درجہ کی صحیح وہ حدیثیں بس بیان کرتے ہیں. تو الحاکم کہہ رہے یہ حدیث مسلم کی شرط کے مطابق ہے، اور امام بخاری امام مسلم دونوں نے بھی اس الفاظ کے ساتھ انہوں نے روایت نہیں کی. بہرحال حاکم رحمہ اللہ نے کہا لیکن ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے اس میں جو راوی ہیں غور کریں، سہیل ابن ابی صالح. سہیل ابن ابی صالح جو ہیں ان میں کلام ہے، اور امام بخاری امام مسلم وہ روات کی حدیثیں روایت کرتے ہیں جو اعلیٰ درجہ کے صحیح ہوں، ثقہ ہوں. تو ان میں کلام ہے سہیل ابن ابی صالح. اچھا ان میں کلام شدید ہے یا ہلکا ہے؟ شدید کلام جانتے ہیں تجریح میں کبھی بہت زیادہ شدید ہوتا ہے. مثالیں سابقہ دروس میں دیے گئے، کذاب، وضاع، خبیث، کبھی الفاظ استعمال کیے ہیں. اور کبھی آتا ہے یعنی کچھ کمزور ہیں، یادداشت سے جب بیان کرتے ہیں تو حدیث میں کچھ محلے یعنی نظر ہیں اور وہ ان کی حدیث نہیں قبول کی جائے گی ایسی حالت میں. تو سوال ہے ان کا کلام ان میں شدید ہے یا ہلکا ہے؟ ہاں شدید اگر ہے تو حدیث تو ایک دم گئی، لیکن شدید آپ یہ سننے کے بعد جواب دیجیے. ابن حبان کہتے ہیں کتاب الثقات میں یخطئ، کہ غلطیاں کرتے ہیں. کون؟ سہیل ابن ابی صالح.
النسائی کہتے ہیں لیس بہ بأس، یعنی کوئی بات نہیں، یعنی ثقہ تو نہیں ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، لا بأس بہ یعنی صدوق۔ امام احمد کہتے ہیں ما اصلح حدیثو، کہ ان کی حدیث کتنی صالح ہے، کتنی اچھی ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں یکتب حدیث ولا یحتج بہ، ان کی حدیث لکھی جائے لیکن احتجاج نہیں کیا جائے۔ کیوں لکھی جائے؟ تاکہ اگر کوئی سپورٹ مل جائے، کوئی آ کے اور بھی وہی ان کی تائید کر دے تو پھر عمل کیا جائے، ورنہ بس لکھی جائے۔ کہا جاتا ہے قابل للاعتبار، قابل احتجاج نہیں، قابل اعتبار ہے، اگر کوئی اور مل گیا تو پھر دونوں مل کے سپورٹ مل جائے گا، حدیث کو مان لی جائے گی۔ ابن المدینی کہتے ہیں کان لسہیل اخ فمات فوجد علیہ فنسی کثیرا من الحدیث، کہ سہیل ابن ابی صالح کے ایک بھائی تھے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس قدر غمگین ہوئے، غمزدہ ہوئے کہ بہت سی حدیثیں اس ٹینشن میں، اس غم میں بھول گئے۔ سہیل ابن ابی صالح۔ اچھا، یہ اب کلام ہو گیا ان کے متعلق، تو کلام ان میں شدید ہے یا خفیف؟ خفیف ہے، ہلکا ہے۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب تقریب میں کیا ذکر کیا؟ صدوق، ثقہ نہیں کہا، ضعیف بھی نہیں کہا، متروک نہیں کہا، صدوق تغیر حفظه بآخرہ، کہ صدوق ہے وسط درجہ، ثقہ اور ضعیف کے درمیان، جن کی حدیث حسن ہوتی ہے لیکن اپنی آخری مدت میں بدل گئے تھے، نسیان طاری ہو گیا تھا حدیث جو حفظ کیے تھے۔ پھر کہتے ہیں روا لہ البخاری مقرونا و تعلیقا، اللہ اکبر، امام بخاری نے ان کی حدیثیں تو روایت کی ہیں لیکن ان کے ساتھ جہاں سپورٹ ملا ہے وہاں ایک اور نے روایت کی ہے، تب روایت کی ہے۔ دیکھیں امام بخاری کی ابھی باریکیاں، علم حدیث یہ سب باتیں ہیں کہ تب پتہ چلتی ہیں باریکیاں۔ اور ایسے تعلیقاً معلقات میں انہوں نے ذکر کیا، جانتے امام بخاری معلقات جو باب باندھتے ہیں اس میں کچھ معلقات ذکر کر دیتے ہیں، آثار، حدیثیں جس کو اپنی شرط سے ہٹ کر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری شرط سے یہ ہٹ کر ہے، ہمارا اس پر مؤاخذہ نہ کیا جائے، مؤاخذہ جہاں میں پوری سند کے ساتھ بیان کر رہا ہوں وہاں کرو۔ اچھا، تو امام بخاری نے روایت کی ہے مقرونا و تعلیقا۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ تو سہیل ابن ابی صالح میں کلام ہے، تو اس طرح الحاکم نے جو کہا یہ مسلم کی شرط کے مطابق ہے، یہ ان کی بات یہ صحیح نہیں ہے۔ مزید دیکھیے سہیل ابن ابی صالح نے مخالفت کی ہے، اور یہاں اہل علم پکڑتے ہیں خاصتاً راوی جب اور روات کی مخالفت کرتی ہے تو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جہاں مخالفتیں زیادہ ہو جائیں گی تو وہاں ضعیف ہو جائے گا راوی۔ تو وہاں سہیل ابن ابی صالح کی اس روایت کہا کہ اوروں کی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ کس طرح اوروں کی؟ دوسرے سائٹ میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، اللیث، ابراہیم ابن سعد ابن عیینہ، معمر، الاوزاعی، عمر ابن الحارث ابن اسحاق ابن ابی ذئب کے علاوہ اور بھی ہیں، یہ تمام روایت کرتے ہیں، وہ بھی گویا سہیل ابن ابی صالح کے ساتھی ہیں۔ یہ حضرات کتنی تعداد ہے ان کی؟ کتنی ہے ادھر بیان کی گئی؟ ادھر 8 ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، 8 بس پکڑ لیں۔ ان 8 نے سہیل ابن ابی صالح کی اسی حدیث میں مخالفت کی۔ کس طرح مخالفت کی؟ انہوں نے اس طرح روایت کی، الزہری سے روایت کر رہے، دیکھیں شیخ ایک ہے، الشیخ ایک، الزہری روایت کن سے کر رہے ہیں؟ عروہ ابن الزبیر سے۔ یہ حضرات نے روایت جو کی اسی سند سے الزہری سے، پھر زہری کے بعد عروہ ابن الزبیر کہتے ہیں، کبھی کبھی یہ حضرات کہتے ہیں الزہری نے روایت کی عمرہ بنت عبد الرحمن۔ عمرہ بنت عبد الرحمن یہ کہیے شاگردہ ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اور ابن حبان کہتے ہیں سب سے جو عمدہ جو روایت کرتی ہیں یا سب سے زیادہ علم رکھتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حدیث میں وہی عمرہ بنت عبد الرحمن ہے۔ تو المہم، تو ادھر یہ حضرات الزہری سے روایت کرتے ہیں کہ عروہ ابن الزبیر نے روایت کی، یا کبھی کبھی کہتے ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے روایت کی، یا کبھی کبھی وہ روایت کرتے ہیں کہ عروہ ابن الزبیر نے اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے روایت کی۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ عائشہ نے روایت کی، اور یہاں کیا ہے؟ اسماء بنت عمیس۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو قصہ بین قوسین دیکھیں ام حبیبہ لکھا ہے،
ادھر جو ہے فاطمہ بنت ابی حبیش کے متعلق ہے نا کہ وہ استحاضہ کی شکار میں تھی، وہاں آتا ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش انہیں یہ شکایت تھی. کتنی مخالفتیں ہو گئیں؟ کتنی مخالفتیں سہیل بن ابی صالح نے ان حضرات کی؟ ہاں، دو یا تین مخالفت. پہلی مخالفت، پہلی مخالفت یہ حضرات سہیل بن ابی صالح زہری سے روایت کر کے عروہ ابن زبیر کا بس ذکر کرتے ہیں، جبکہ وہ حضرات نے روایت کی تو عروہ ابن زبیر ذکر کیا، کبھی عمرہ بنت عبد الرحمن، کبھی دونوں کو ایک ساتھ، کہ عمرہ اور عروہ دونوں نے روایت کی. دوسری مخالفت اس کے بعد وہ عائشہ ذکر کرتے ہیں، سہیل بن ابی صالح اسماء بنت عمیس ذکر کرتے ہیں. تیسری مخالفت وہ قصہ حدیث یہ سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں فاطمہ بنت ابی حبیش کا ہے، اور یہ حضرات کہتے ہیں ام حبیبہ بنت ابی حبیش. اسی لیے اب ادھر ایک سوال ہے، یہ حدیث کا درجہ کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے؟ سہیل بن ابی صالح کی حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ چلیے، سہیل بن ابی صالح نے مخالفت کی، ان کی تو حدیث ادھر تو ضعیف ہے، اس کے علاوہ کیا پوری حدیثیں ضعیف ہیں؟ یہ سنیں. ابن عبد البر کہتے ہیں کہ مکمل یہ حدیث مضطرب ہے، یعنی الزہری پر اختلاف ہو گیا، کبھی الزہری سے روایت کی جا رہی ہے عروہ ابن الزبیر، کبھی عروہ ابن الزبیر اور عمرہ بنت عبد الرحمن، کبھی عمرہ بنت عبد الرحمن، اسی لیے انہوں نے کہا مضطرب ہے. حدیث مضطرب کا کیا معنی ہے؟ جو مختلف طریقوں سے مختلف وجوہات سے روایت کی جائے، جمع کرنا ناممکن ہو، تو اس کو اہل علم کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے. علامت اس بات کی کہ روات نے حدیث کو اچھے طریقے سے، عمدے طریقے سے انہوں نے حفظ نہیں کیا، پھر صحیح طریقے سے انہوں نے روایت نہیں کی، تو اس کو کہا جاتا ہے حدیث ضعیف. مضطرب اضطراب ہے، اختلاف ہے، بہت قسم کے اختلافات ہیں، اور اس میں ایک یا کوئی اس کی ترجیح کرنا، جمع کرنا ناممکن ہے. اچھا، تو یہ ابن عبد البر. لیکن دوسرا ایک فریق کہتا نہیں، الزہری ایک بہت بڑے امام ہے، بہت بڑے امام ہیں، محمد بن شہاب الزہری، ممکن ہے کہ انہوں نے یہ حدیث دونوں سے سنا ہے، یہ حدیث دونوں سے انہوں نے سنی، عروہ سے بھی اور عمرہ سے بھی. تو کبھی الزہری روایت کرتے تھے کہ عروہ نے ذکر کیا، اور کبھی روایت کرتے تھے عمرہ نے ذکر کیا، کبھی کہتے تھے عروہ اور عمرہ دونوں نے ذکر کیا، تو کہا کوئی حرج نہیں ہے. اور صحیحین میں امام بخاری، امام مسلم نے، اللہ اکبر، جہاں امام صحیح امام خلاص وہاں وہ پورا سمجھیے وزن اس طرف بڑھ جاتا ہے، اور دوسری طرف اور سب پھیکے ہلکے ہو جاتے ہیں، اس کو ترک کرنا پڑتا ہے. تو یہ امام بخاری، امام مسلم نے حدیث کو روایت کی ہے، اس حدیث کو روایت کی ہے عروہ اور عمرہ دونوں سے. الدارقطنی نے کہا ہوا صحیح عن عروہ وعمرہ جمیعا، کہ یہ حدیث صحیح ہے عروہ اور عمرہ دونوں سے. اور سہیل نے دوبارہ آیا، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے کیا ذکر کیا کہ زہری نے ذکر کیا، صرف عروہ کا ذکر کیا، عروہ کے بعد اسماء بنت عمیس کا ذکر کیا. اچھا، تو یہ اختلاف کے متعلق ایک دوسرا اختلاف، یہ بہت مہم ہے. اچھا، اس لیے بات اتنا واضح ہو جائے، تو سہیل بن ابی صالح کی روایت کیا ضعیف ہے، مخالفت کی، لیکن دوسری روایت الاصل روایت صحیح ہے. یہ حدیث مکمل، یہ اس کو ترک نہیں کریں. امام بخاری، امام مسلم نے بھی روایت کی ہے الزہری سے، جو عروہ اور عمرہ دونوں سے روایت کرتے ہیں. اچھا، تو ایک یہ بات ہو گئی. دوسری بات ادھر یہ ہے، ادھر سہیل نے ایک اور اختلاف کیا ہے. حدیث کی طرف دیکھیں، حدیث کی طرف دیکھیں، اس میں کیا آتا ہے؟ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ مستحاضہ عورت ظہر اور عصر میں غسل کرے گی، ہے کہ نہیں؟ پھر ظہر اور عصر میں غسل کرے گی، پھر مغرب اور عشاء میں غسل کرے گی، پھر ایسے ہی فجر میں غسل کرے گی. سوال یہ ہے، کیا مستحاضہ عورت کے لیے ایسے ہر نماز کے لیے غسل کرنا یہ صحیح ہے؟ اچھا، تو یہ ادھر انہوں نے مخالفت کی. اکثروں نے جو روایت کی ہے، جو دوسرا فریق ہے، اس میں اغتسال کا ذکر نہیں آتا، بلکہ کیا آتا ہے؟ وہ الفاظ ہیں وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، کہ جب حیض چلا جائے
تو غسل کرو اور پھر اس کے بعد نماز پڑھو. وفی روایہ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي کہ جب یہ ختم ہو جائے تو پھر غسل کرو نماز پڑھو. تو استحاضہ کے لیے نہیں آیا کہ ہر دم نماز پڑھیں، تو اس میں یہ دوسری مخالفت. اچھا، تو خلاصہ کلام سہیل کی یہ مخالفت سند کی طرف دیکھیں، یہ مقبول نہیں ہے. لا شک سہیل بن ابی صالح ان کا درجہ صدوق ہے، لیکن صدوق کب ہے؟ اگر یہ مخالفت نہیں کریں یا اور ان کی مخالفت نہیں کریں. اگر کسی اوروں نے مخالفت کی ہے تو پھر ادھر دیکھا جائے گا. اس طرح صحیح امام بخاری امام مسلم میں اس کے خلاف ہے، تو جو امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے وہ مقدم ہے، اور سہیل بن ابی صالح کی یہ روایت یہ صحیح اور درست نہیں ہے. تو واضح ہو گئی بات. خلاصہ کلام سہیل بن ابی صالح کی روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور متن میں بھی انہوں نے غسل کا ذکر کیا استحاضہ میں، جبکہ جو اور روایتیں ہیں صحیح امام بخاری امام مسلم جو الزہری روایت کرتے ہیں عروہ سے، عروہ روایت کر اور عروہ اور عمرہ، اور وہ روایت پھر کرتے ہیں عائشہ سے، اس میں یہ اس کا ذکر نہیں آتا ہے. اب اس حدیث میں جو الفاظ جس کی وضاحت کی ضرورت، تو پہلا لفظ لتجلس فی مرکن، فی مرکن، میم پر کسرہ ہے، را پر سکون ہے. یہ مراد ہے یعنی بہت بڑا پیالہ نما برتن، ٹب کی قسم کا کوئی بھی برتن ہو تاکہ اس پہ بیٹھ جائے، پھر خون کا پھر دیکھ سکے عورت، یعنی خود سے اپنا یعنی وہ تمیز کرے، دیکھے. لتجلس فی مرکن یا لتجلس فی مرکن فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، وہی جو گزر گیا کہ پانی کے اوپر اگر وہ دیکھ رہی ہے زردی کلر کا دیکھے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح جان جانا چاہیے کہ یہ استحاضہ ہے، نہ کہ یہ حیض کا خون ہے. تو اگر وہ پیلا دیکھا اس نے یا زردی کلر تو یہ علامت ہے کہ حیض ختم ہو گیا، اور یہ اب یہ اس طرح یہ استحاضہ شروع ہو گیا. اچھا، جو شروع میں کہا تھا میں نے وَتَتَوَضَّأَ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور ان کے درمیان میں وضو کر لے. ان کے درمیان یعنی کن کے درمیان؟ ظہر اور عصر کے درمیان. یعنی اس نے غسل کر لیا، اب جس طرح کی اس حدیث میں ظہر اور عصر کے لیے، تو ظہر کی نماز پڑھی، تو ظہر کے بعد پھر وضو کرے، پھر عصر پڑھے، اور پھر ایسے ہی مغرب اور عشاء غسل کر لے، پھر مغرب کے بعد پڑھ لے، پھر وضو کرے، پھر عشاء پڑھے. یہ مراد ہے. یہ ذکر کیا لیکن یہ صحیح نہیں ہے. واللہ اعلم. مراد یہ ہے کہ ظہر اور عصر ایک ساتھ اس نے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد ابھی بھی مان لیں ظہر یا مغرب اور عشاء، مثال ادھر اور واضح ہوگا، مغرب اور عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی، پھر اس کے بعد فجر تک قیام اللیل کا ٹائم ہے، صلاۃ اللیل کا، تو اس بیچ میں اگر وہ پھر نمازیں پڑھنا چاہ رہی تو وضو کر لے. غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے ظہر کے لیے غسل کرے پھر عصر کے لیے. اس نے جب غسل کر لیا، مکمل ہو گیا، وضو بھی کر لیا، تو پھر وہ درمیان میں ایک ساتھ جو نماز پڑھ لی تو بیچ میں وضو کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ اگر اور نمازیں پڑھنا چاہے، اس لیے غسل جو ہے یہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے، اس کے علاوہ اور نمازیں پڑھنا چاہیں تو کیا اس کے لیے وہ وضو کر لے. اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے یا مستنبط فائدہ، ایک ہی اہم فائدہ ہے وہ ذکر کر رہا ہوں. اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے. ہاں، کس بات کی دلیل ہے؟ اس حدیث، آپ چھوڑے حدیث صحیح ہے ضعیف وہ الگ مسئلہ. اس حدیث کی روشنی میں کیا سبق ملتا ہے مستحاضہ عورت کے متعلق؟ نمبر 1، لیکن اہم مسئلہ بالکل. اچھا، ہاتھ اٹھا کے ایک اہم مسئلہ یہ ظاہر ہوا کہ مستحاضہ عورت ہر 2 نمازوں کے لیے مکمل نئے سرے سے ایک غسل کرے گی. تو ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کرے گی، مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرے گی، فجر کے لیے ایک غسل کرے گی. 7 دن اور رات میں کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اور ٹھنڈی کا موسم ہے تو
جب اپنے ہاں حضرات ماشاءاللہ شیٹا شک ہو جائے نماز چھوڑ دیتے تو یہ عورت کا حال کیا ہوگا؟ مع السلامہ، پوری ٹھنڈی گئی چھٹی۔ اچھا بہرحال اس حدیث کی روشنی میں تو اس طرح دو نماز کے لیے غسل کرے گی، اور پھر ظہر کی نماز ظہر کے آخری وقت میں پڑھے گی اور عصر کے اول وقت میں۔ اس کو کہا جاتا ہے جمع سوری، شکلی جمع، شکلی جمع، حقیقت میں جمع نہیں۔ ظہر کے آخری ٹائم میں پڑھے گی، پھر تھوڑی دیر کے بعد عصر کے پہلے ٹائم میں پڑھ لی، مغرب کے بھی آخری ٹائم میں اس سے پہلے غسل کر لے گی، اور عشاء کی پہلے وقت میں، پھر فجر کا تو ایک ہی ٹائم ہے۔ یہ قول یہ کہا ہے کچھ اہل علم نے، کچھ صحابہ سے مروی، علی بن ابی طالب، ابن عباس سے، تابعین میں ابراہیم النخعی سے۔ اس طرح ہر دو نماز کے لیے غسل کرے گی، نماز میں 3 مرتبہ۔ کیا رائے ہے؟ یہ قول صحیح ہے؟ حدیث کی تخریج جس نے ہم نے تفصیل سے بیان کی کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کلام ہے، اور متن کے اعتبار سے یہ سہیل بن ابی صالح نے اکیلے یہ غسل کا ذکر کیا 3 اوقات، اور جو روات نے روایت کی ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں غسل آیا صرف حیض کے لیے۔ تو دوسرا قول، صحیح قول یہ ہے جو روایت صحیح امام بخاری امام مسلم کا ہے کہ وہ 1 مرتبہ غسل کرے گی حیض کے لیے، باقی وضو کرے گی، باقی وضو کرے گی ہر نماز کے لیے، اور وہ غسل کرنا یہ واجب اس پر نہیں ہے۔ تو اتنی باتوں کا خلاصہ مکمل ایک درس کا کہ اس حدیث میں جو آیا ہے کہ مستحاضہ عورت 3 مرتبہ غسل کرے گی، گویا وہ بھی حیض کی طرح ایک دم ناپاک ہے، اسلام نے چھوٹ دے دیا کہ ہر 2 نماز غسل کرے، یہ صحیح نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، صحیحین میں غسل کا ذکر نہیں آیا۔ تو وہ عام جو جس سے وضو جیسا ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے عادت سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ ہر نماز کے لیے کیا نئے سرے سے وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ اور اسی سے متصل وہ آدمی جسے سلس البول کی شکایت ہے، یعنی پیشاب ہمیشہ قطرات گرتے رہتے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی ہر نماز کے لیے وضو کرے گا، لیکن اس جگہ کو دھل لے، پھر وہ کچھ کپڑا وپڑا باندھ لے اور وضو کر کے نماز پڑھے۔ اس درمیان اگر گر رہے ہیں کوئی حرج نہیں، نماز اس کی صحیح ہے، لیکن وہ کیا غسل کرے گا ہر نماز کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی، ساتھ ساتھ درس کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم لحسن استماعکم۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وهداية يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد۔